تاکہ ہم مل کر اپنے خدا کے نام کو عزت و جلال دے سکیں۔ اسی کے قدوس نام میں آج بشام آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آج خدا کے پاک کلام کا حصہ جو آج آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ فرما برداری تعلق سے ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر کب معجزات ظہور میں آتے ہیں، کب ہماری زندگیوں کے اندر برکات جاری و ساری ہوتی ہیں، اور کب خداوند کی مرضی ہماری زندگیوں کے اندر پوری ہوتی ہے۔ اور آج کا کلام جو ہے، اگر آپ نے مانگا کہ ہم سبوں کے لیے ہونا چاہیے، تو پھر یہ زندگی کے کسی نہ کسی حصے پر ہماری فرما برداری کو ظاہر کرے گا کہ ہماری فرما برداری کہاں پر ہے۔ بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ شاید اگر ہم خداوند کی حضوری میں اگر ہم صرف اور صرف دے یقین دیتے ہیں، یہ ہماری وفاداری ہے، یہ ہماری فرما برداری ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے ایک سائڈ پہ چھوڑ کر آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری وفاداری خدا کے ساتھ کہاں تک کہ یہ ٹائم کی وفاداری بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے مانگا صاحب نے کہ آج کا کلام ہمارے لیے ہو، کہ پھر آج کا کلام جنوں خدا معاف کرے میں کسی کو لگا کر نہیں سناؤں گا، جنوں شیشہ دیکھن دی ضرورت ہے وہ ضرور دیکھے گا کہ آج ہماری زندگی کہاں تک خدا کے ساتھ وفادار ہے۔ اس میں لیڈر بھی شامل ہے اور جو نیچے بیٹھے ہیں وہ بھی شامل ہے۔ ایک ایسی ہستی کا ذکر آج آپ کے سامنے کروں گا جسے آپ پرانے عہد نامے میں سبوں جانتے ہوں، اور یہ ایک ایسے مرض کے اندر مبتلا تھا جسے بائبل مقدس کے اندر ناپاک قرار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ شخص دوسرے سلاطین 5ویں باب کی پہلی چند آیات کے اندر ہم اس کی تصویر کو دیکھیں گے، اور پھر پرانے عہد نامے کے اندر شریعت کی کتاب کے اندر اس بات کو دیکھیں گے کہ ایسے شخص کا حال از روح بائبل مقدس اور موسوی شریعت کے قانون کے مطابق کیا ہوتا، لیکن اس کی زندگی کے اندر خدا نے کیسے کام کیا ہے۔ یہاں پر خدا کے پاک کلام میں مرقوم ہے دوسرا سلاطین، اور سلاطین جو ہے یہ سلطان کی جمع ہے۔ 5ویں باب کی پہلی آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز اور مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی تھی۔ وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، ارامی دلبان کا نکلے تھے، اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے۔ وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا۔ سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا، وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے۔ شو ارام کے بادشاہ نے کہا، تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا۔ آگے اس کی 9ویں آیت کے اندر یوں مرقوم ہے، سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازہ پر کھڑا ہوا، اور الیشا نے ایک قاصد کی معرفت کلا بھیجا جا اور یردن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا۔ پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا، مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر
ہلاک کر کوڑی کو شفا دے گا۔ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہے؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا۔ آگے جا کر پہلی فصل میں پڑھ لیجئے گا۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت کی گئی ہے، یہ شاہ ارام کے لشکر کے سردار کے تعلق کے حساب سے ہے، جس کا نام نعمان ہے۔ اور بائبل مقدس اس کی حقیقت بیان کرتی ہے کہ پہلی بار یہ اپنے آقا کے نزدیک معزز اور دوسری بار مکرم شخص تھا، یعنی کہ اس قدر عزت کا حامل یہ شخص تھا کہ بادشاہ اس کی بات کو بڑے دھیان اور غور سے سنتا، اور جو یہ مشورت بادشاہ کو دیتا وہ بادشاہ کی نظر میں جو ہے وہ سب سے اتم مانی اور سمجھی جاتی تھی۔ لیکن بائبل مقدس اس حقیقت کو بیان کرتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے نعمان کے وسیلہ سے شاہ ارام کو جو ہے وہ جنگ میں فتح بخشی، اور اسی لیے یہ بادشاہ کی نظر میں بڑی اہمیت کا، بڑی گراں قدر یہ رکھنے والا یہ شخص ہے۔ لیکن جسمانی طور پر بادشاہ شاید اس بات سے بالکل انجان تھا، بے خبر تھا۔ شاید وہ صرف اور صرف نعمان کے تن کے اوپر جو گورنر کا لباس ہے وہ صرف اس حقیقت تک واقف ہے، وہ اس حقیقت سے واقف ہے کہ نعمان کے وسیلہ سے خدا نے مجھے فتح بخشی ہے، لیکن نعمان کے کپڑوں کے نیچے جو روگ ہے اسے وہ نہیں جانتا ہے، وہ صرف اس کی بیوی جانتی ہے۔ اور یہ مرض جو ہے یہ کوڑ کا ہے۔ کون سا مرض ہے یہ کوڑ کا مرض ہے۔ اور کوڑ کے مرض کے بارے میں بائبل مقدس ابار کی کتاب اس کے 13ویں باب کے اندر اس کی 45 آیت کے اندر اس بات کو بیان کرتی ہے، اور جو کوڑی اس بلا میں مبتلا ہو اس کے کپڑے پھٹے ہوں۔ پہلی بات، جو کوڑ کے اندر مبتلا ہو اس کے کیا ہونے چاہیے؟ اس کے کپڑے پھٹے ہونے چاہیے۔ لیکن یہ تو بڑے عالی شان طور پر اپنے گھر کے اندر رہتا ہے، اس کے کپڑے پھٹے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک سپہ سالار سورما ہونے کے سبب سے، گورنر ہونے کے سبب سے اس کی وردی اور اس کا لباس جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے جس شخص کو کوڑ کا مرض ہو اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے کپڑے پھٹے نہیں ہیں، بلکہ اس کے کپڑے جو ہیں اس کے روگ اور اس کے مرض کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اس بلا کو جس کے بارے میں خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ ناپاک ہے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، جس سے یہ روگ یہ مرض لگ جائے وہ ناپاک شخص ہے، کیونکہ بائبل اسے اچھوت کی بیماری کہتی ہے۔ ایک سے دوسرے کے ساتھ یہ منتقل ہونے والی یہ بیماری ہے جسے خدا کا کلام ناپاک قرار دیتا ہے۔ لیکن اس کے لباس نے کیا کیا ہوا ہے؟ اس کے ناپاکی کو ڈھانپا ہوا ہے، اور آگے لکھا ہوا ہے اس کے سر کے بال بکھرے رہیں۔ لیکن اس کے سر کے بال بھی بکھرے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ جنرل کی ٹوپی یہ سر پر پہنے ہوئے ہیں۔ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو اپنے بالوں کو سنوارتا نکھارتا ہے اور پھر جو ہے یہ باہر نکلتا ہے۔ لیکن تیسری بات یہاں پر لکھی ہے اور وہ اپنے اوپر کے ہونٹ کو ڈھانکے، یعنی کہ کسی چیز سے شاید نیچے والا ہونٹ جو ہے وہ ڈھانپا جا سکتا ہے۔ اگر آپ ماسک پہنتے ہیں
تو اگر آپ اسے اپنی ناک سے نوز سے نیچے کریں تو شاید آپ اپنے نیچے والے ہونٹ کو ڈھانپ سکتے ہیں، لیکن اوپر والے ہونٹ کو جو آپ ڈھانپ نہیں سکتے ہیں، مشکل ہے۔ جو لوگ بائک چلاتے ہیں انہیں اس بات کا ایکسپیرینس ہوگا کہ جب وہ نکلتے ہیں تو شاید ہیلمٹ جو ہے وہ ان کے نیچے والے ہونٹ کو ڈھانپتا ہے، اوپر والے ہونٹ کو ہیلمٹ کور نہیں کرتا ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کے اوپر والا ہونٹ ڈھانپا ہونا چاہیے۔ کیوں ڈھانپا ہونا چاہیے؟ لکھا ہوا ہے ڈھانکے اور چلا چلا کر کہے کہ نا پاک۔ کتنی مرتبہ بولے گا؟ 2 مرتبہ بولے، ناپاک ناپاک۔ اور لکھا جتنے دنوں تک وہ اس بلا میں مبتلا رہے وہ کیا کرے گا؟ پاک رہے گا کہ ناپاک رہے گا؟ ناپاک رہے گا۔ اور لکھا ناپاکی کے باعث جو ہے وہ اکیلا رہے گا اور اس کا مکان لشکرگاہ سے باہر ہوگا۔ لیکن اس شخص کو جس کا نام نعمان ہے، اور بائبل اسے نعمان کوڑی بتاتی ہے، اور جب اسے یہ کوڑ کا مرض لگا ہوا ہے تو یہ کہاں پر بیٹھا ہوا ہے؟ اپنے گھر کے اندر۔ اور لازماً جب خدا نے اسے فتح بخشی ایک لڑکی کو لے کر آئے، کم سن عمر کی ہے، اور اس نے جب اپنی بیوی کے لبوں سے اس بات کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میرا شوہر جو ہے وہ کوڑی، اسے کوڑ کا مرض ہے، تو اس لڑکی نے پہلی بات دلیری کر کے بغیر اپنی جان کی پرواہ کیے ہوئے اپنی بیوی کو، جو نعمان کی بیوی ہے اور یہ لڑکی اس کی خدمت کرتی، اس نے دلیری کے ساتھ کیا بولا ہے؟ کاش۔ لفظ کیا ہے؟ کاش۔ اور آپ یہ لفظ جو ہے کب استعمال کرتے ہیں؟ جی بولیے گا ذرا، کب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے؟ جی باجی بیرونی کا کچھ کہہ رہی، ہاں جی جب انسان نا امید ہو جائے، جب انسان مایوس ہو جائے، بے دل ہو جائے، اپنے آپ کو بے یار و مددگار سمجھے، اپنے آپ کو تنہا اکیلا محسوس کرے، تو تب اس کے لبوں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں، کاش ایسا ہو جائے۔ اور یہ کاش کا لفظ جو ہے یہ داؤد بن یسی نے استعمال کیا، کاش کوئی ہوتا جو مجھے اس ٹائم ان کنووں سے، ان ندیوں سے پانی پلاتا۔ تو لوگوں نے جا کر اپنی جان پر 2 سپاہ سالاروں کا نام ہے، انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر داؤد کے لیے وہاں سے کنویں سے پانی لے کر آئے تھے۔ اور یہاں پر لکھا اس نے بڑا ہوکا بھرا ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ موسمی شریعت کے مطابق ایسے شخص کا گھر کے اندر رہنا ٹھیک نہیں۔ دوسری بات وہ جانتی ہے یہ کوڑ کا مرض چھوت کی بیماری ہے جو ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ تیسری بات وہ اس بات سے بالکل بے خبر ہے، جانتی ہے، اسے اس بات کا علم ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے گا تو نعمان کے تن پر جو ہے یہ گورنر کا لباس نہیں بلکہ اس کے تن کے اوپر پھٹے پرانے کپڑے پہنا کر اسے گھر سے باہر نکال دیا جائے گا، اور جب یہ دوسروں کا اپنی طرف واقع دیکھے گا تو اپنے ان ناپاک لبوں سے کہے گا کہ میں ناپاک۔ اور جب اس نے اس بات کو سوچا تو کیا کہتی ہے؟ کاش میرا آقا کہاں پر ہوتا، میرا مالک میرے آقا کے ہاں ہوتا۔ اس نے نعمان کے لیے مالک اور بزرگ الیشا کے لیے آقا لفظ استعمال کیا ہے، اور اس نے کہا کاش یہ وہاں پر ہوتا تو یہ یقیناً اس کوڑ سے شفا پا جاتا۔ لیکن یہ کوڑ کا مرض جب ہوا ہے تو اب نعمان کو اپنے اوپر بڑا مان ہے، غرور ہے، گمنڈ ہے، اور یاد رکھے گا ہمارا غرور اور گمنڈ ہی ہمیں جو ہے وہ کشت دلاتا ہے، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے خدا کسی کا مقابلہ نہیں کرتا سوائے مغروروں اور گمنڈیوں کا۔ اور بائبل کے اندر جب آپ
पुराने अहदनामे के अंदर देखें, जिसे लूसीफर बोला जाता है, मुकर्रब फरिश्ता, आतशीन पत्थरों के अंदर जिसका बसेरा है, जिसके बारे में लिखा हुआ वो अपने परों को हिलाता हलाता है तो खुदा खुश होता है, लेकिन उसे भी आसमान से जो है वो नीचे फेंका गया। और हिजकिय्याह का सहीफा बयान करता है, इस साया का सहीफा पढ़िएगा, वहां पर लिखा हुआ है, ऐ सुबह के रोशन सितारे तुझे क्यों कर आसमान से गंदगी के ढेर पर फेंका गया। उसकी वजह थी कि उसके अंदर गुरूर और घमंड समा गया, और सलमान के अंदर बड़ा गुरूर और घमंड है। ओह, मैं गवर्नर, मैं जनरल, बादशाह ने मेरे हाथों में परवाना दिया है और ये बहुत सारे रथों के साथ जो है ये निकला है और जाकर इस बात को दिल के अंदर बिठाया हुआ है, मैं जाऊंगा और जो है सामरिया का नबी जो अलीशा है वो निकलेगा और मेरा इस्तकबाल करेगा और मुझे बड़े शहाना तौर पर मुझे अपने घर में उतारेगा और फिर वो क्या करेगा, मेरे लिए मेरी मर्ज पर इधर और उधर हाथ फेरेगा, फिर मैं शिफा पाऊंगा। लेकिन मर्दे खुदा ने क्या बोला है, क्या कह दिया है, अंदरों ही कह देता है, बाहर जाने की जरूरत भी नहीं महसूस की। और ये इसके लिए बड़ी इंसल्ट की बात थी कि जिसके लिए वो आया है उसे मान है कि मेरे साथ ऐसा होगा। लेकिन मर्दे खुदा ने क्या बोला है, अंदरों ही किसी निकाल देता है, जाओ छिल्लू साहब जाके उन्हें कह दो जाके यरदन च गोते मार दो। लेकिन जब उसने जाकर पैगाम दिया है तो वो क्या हुआ है, गुस्से में आया है, तैश में आया है, नाराज हुआ है। वो मेरी इस कदर इसने बेइज्जती की है, मैं गवर्नर और बादशाह का परवाना इसके हाथों में सौंपा गया है, लेकिन इसने बाहर निकल कर मुझसे मिलना भी गवारा नहीं किया है। और लिखा उसने क्या, पैगाम क्या है, जा और क्या कर, यरदन में कितनी मर्तबा, 7 मर्तबा गोते मार। और अगर आप बाइबल मुकद्दस के अंदर आप पहले सलातीन के अंदर जब आप देखते हैं उसके 18वें बाब की 41वें आयत के अंदर यहां पर आपको एक वाक्या मिलेगा, जब मर्द खुदा अलीशा के खादम, अलीशा का उस्ताद मोहतरम जो है जिसका नाम एलिया है, उसने अखीयब के सामने खड़े होकर एक बात बोली थी, जिंदा खुदा की हयात की कसम, जब तक मैं ना कहूंगा आसमान से ना तो ओस ना मी बरसेगा। और ये खुश्क साली के याम के अंदर वो वक्त आया कि खुदा अब रहम करे, और लिखा उसने जाकर अखीयब से क्या पैगाम भेजा है, जा ऊपर चढ़ जा और खा और पी, क्योंकि कसरत की बारिश है। और इसने अपने खादम को भेजा, खुद ये जो है ये करमल की चोटी पर बैठा हुआ है और इसने अपने खादम को भेजा है, जा जरा ऊपर चढ़ के देख क्या तुझे कुछ दिखाई देता है। और कितनी मर्तबा भेजा उसने, 6 मर्तबा गया है और 7वीं मर्तबा जाकर उसने क्या कहा है, ऐ मालिक एक हाथ जो है वो गटा का सा उठा है। कितनी मर्तबा, 6 मर्तबा गया, 7वीं मर्तबा। और यहाँ पर खुदा का कलाम जो अलीशा की मार्फत क्या कहता है, कितनी मर्तबा गोते मार, 7 मर्तबा गोते मार ले। क्यों 7 मर्तबा गोते मार ले? खुदा के कलाम में तो लिखा है खुदा पल भर का खुदा है, वो तो जो कहता है उसी टाइम ही हो जाता है। लेकिन इसे यहाँ पर क्यों बोला गया 7 मर्तबा गोते मार ले? कि खुदा एक दफा नहीं कर सकता, 7 दफा क्यों क्या आ गया? जब एलिशा ने, तो जब एलिया ने अपने खादम को भेजा है, बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं सिर्फ ये कहा, अगर मैं मर्द खुदा हूं तो आसमान से आग नाजिल हो, तुम्हें जो है 50 को चला दे। और उसी टाइम आग नाजिल हुई। लेकिन उसने भी कहा जा 7 दफा जा, और यहां पर भी कह रहा था 7 गोते मार। क्यों 7 मर्तबा मार? एक ही मर्तबा क्यों नहीं बोला गया जा गोता मारना ठीक हो जाएगा? जब उस अंधे के बारे में देखे, एक ही मर्तबा गोलियां लगाई हैं, सानियां लगा दिया, जा बोला शैलूग में धोले तू बिना हो जाएगा, एक ही मर्तबा हुआ। उसने यार की बेटी को उसने एक ही मर्तबा कहा, ऐ तबीता कौमी मैं तुझे कहता हूं कि उठ, फौरन एक ही मिनट में
کھڑی ہو گئی ہے. اس نے لازر کی قبر پر کھڑے ہو کر ایک ہی مرتبہ کہا اے لازر قبر سے باہر نکالا. ایک ہی منٹ میں معجزات ظہور میں آ گیا ہے. لیکن یہاں پر کیوں 7 مرتبہ کا ذکر ہے؟ 7 کا عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے، اور اسی لیے بولا گیا 7. اگر آپ مکاشفہ کی کتاب کو پڑھیں 7 آپ کو لفظ ملتا ہے. یرو کے قلعے کو ڈھانے کے لیے بھی خدا نے بنی اسرائیل کو کیا حکم دیا؟ 6 دن چکر لگانا، 7ویں دن نرسنگے پھونکنا، تو کیا ہوگی؟ یرو کی دیواریں گر جائیں گی. اور آپ کی انفارمیشن کے لیے بزرگ سمسون جو جداؤن جو ہے، جو بائبل مقدس کے اندر ہمیں منوحہ کا بیٹا نظر آتا ہے، جس کے وسیلہ سے خدا نے اسرائیلیوں کو امالیکیوں پر فتح بخشی ہے، فلسطینیوں پر فتح بخشی ہے. بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس کے بھی 7 سال کے بال جو تھے وہ 7 لٹے تھی، جس کے اندر اس کی شاہ زوری کا بھید چھپا ہوا. اور یہاں پر لکھا ہوا تیرا خدا بھی کن چراغ دانوں کے اندر پھرتا ہے؟ 7 چراغ دانوں کے اندر پھرتا ہے. اور اگر آپ پرانے عہد نامے کے اندر دیکھیں، نظر کی ٹیبل کو جب سجایا جاتا تو وہاں پر چراغ دان بھی 7 ہی جلائے جاتے. اور یہاں پر لکھا ہوا 7 مرتبہ گوتے مار. اب یہاں پر بات جو آ رہی ہے وہ اس کی تابعہ داری کے تعلق سے. اب یہ تابعہ داری کرتا ہے یا تابعہ داری سے انکار کرتا ہے؟ غرور اس بات کا ہے کہ میرے پاس یہ عہدہ ہے، میں ایک اچھے عہدے پر فائز ہوں، میں کلیسیا کا ایک اعلیٰ ترین رکن ہوں، میں کلیسیا کے ان اعضاؤں کے اندر شامل ہوتا ہوں جس کے بابت خدا کے کلام میں بزرگ پولس رسول بیان کرتا ہے تم سب مل کر مسیح کا بدن ہو. تم جدا جدا اعضاء ضرور ہو لیکن مل کر مسیح کا بدن ہو. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جب اس نے بولا کہ جا 7 مرتبہ گوتے مار تو کیا ہوا؟ آگے سے الفاظ کیا ہیں؟ کیا دمشق کے دریا ابانا اور فر اسرائیل کی سب ندیوں سے بھاڑ کر نہیں ہے؟ آج جب خدا کا کلام ہم سے بات چیت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آپے سے ہم یہ کہتے ہیں جی سانو کیڑی سکھن دی لوڑ ہے، آپ وہ سکھان والے ہیں، ہم تو دوسروں کو درس دینے والے ہیں، تعلیم دینے والے ہیں. لو جی کل دا بچہ اٹھ کے سانو سکھائے گا. یہ تو ابھی نیا اس فیلڈ میں آیا ہے، یہ کیا جانتا ہے جی بائبل کی ایچی بیچ اور اس کی گہرائیوں کو؟ یہ کیا جانتا ہے؟ یہ کھڑا ہوا ہے اور اب ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. ہمارے لبوں سے بھی یہی الفاظ نکلتے ہیں. آج شاید ہماری زندگیوں کے اندر ناکامی کی بڑی وجہ جو پہلی بات وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر غرور اور گھمنڈ ہے جو نمان کوڑی کے اندر بسا ہوا ہے. ہم اپنی زندگی کے اندر اس قدر ناکام اس لیے نظر آتے ہیں کہ ہم اپنے سے دوسروں کو کم تر سمجھتے ہیں، ہم دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، ہم دوسروں کو ادنا سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بلند مرتبے پر سمجھتے ہیں کہ جی میں سب سے ہیرو ہوں، باقی سارے زیرو ہیں. اور ہماری ناکامی کی بڑی وجہ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم جو ہیں فرما برداری ہماری زندگیوں کے اندر کام ہے. آسی کہنے لو جی آسی ایلڈر، لو جی آسی تے ڈیکن، آسی مبشر، آسی فلانے فلانے فلانے، ہم کلیسیا کا وہ کرنے والے، ہم کلیسیا کا یہ کرنے والے. ہمارے بغیر تو کلیسیا چل ہی نہیں سکتی ہے. اور نمان کے دل کے اندر بھی یہی بات سمائی ہوئی تھی کہ میرے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا ہے. اور جب ہم ان باتوں کو سوچتے ہیں تو کیا ہم خدا کے کلام کی تابعہ داری کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہماری چھوٹی سی وفاداری یہاں سے نظر آ جاتی ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں وہ کر رہے ہو کب پر ہم پہنچ نہیں پاتے. یہ ہماری وفاداری، یہ ہماری فرما برداری کہ ہم جانتے بھی ہیں کہ عبادت کا ٹائم 6 بجے ہے لیکن ہماری فرما برداری کہاں پر ہے؟ کہاں پہ ہماری فرما برداری؟ آج کہنے جی میں نمان کا دو، میں جنرل ہوں جی، میں سپاہ سالار ہوں،
ادھر بھی اگر آپ کبھی آرمی کے لوگوں کو دیکھیں تو ان کی لیفٹ سائڈ پہ آپ کو جو ہے بڑے بڑے میڈل نظر آتے ہیں، اور ان کی شولڈر کے اوپر جو ہے جیسے ان کا رینک بڑھتا ہے ان کے سٹار جو ہے وہ آگے جس جگہ پر آگ کا سٹاپ لیتے ہیں وہ چاند تارا یا دو تلواروں کی صورت میں جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں رینک کے حساب سے. لیکن آصف بھی اپنے رینک تو کی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم؟ یہ ہماری وفاداری ہے نا. اور ہم زندگی کے کس موڑ پر ہم ناکام ہیں؟ کیوں آج ہماری برکتیں رکی ہوئی ہیں؟ اگر آپ یہ کہیں ساڑھے کو سارا کچھ ہے تو میرے خیال پر دعاواں کیوں کر دیں خدا سامنے اٹھتے؟ کیوں آج ہم ناکام ہیں؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ آج ایسے خدا کو مانگنے بہت کوشاں لیکن کیوں نہیں ملتا؟ کیوں بیماریاں تہاڈا گھرانوں میں چھڑ دی؟ کیوں پریشانیوں نے آپ کے گھروں کے اندر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں؟ نمان کی طرح سے یہی غرور اور گمانڈ ہماری زندگیوں کے اندر ہے جی میں جرنل ہوں، میں سیپا سلار ہوں، جی میں ایلڈر، میں ڈیکن، میں مبشر ہوں، جی پادری صاحب ساڈے حکم دے پابند نے، خدا ساڈے حکم تو بغیر چل نہیں سکتا. اور ہماری ناکامی کہاں پر ہوتی جی؟ کہاں پر ہماری ناکامی؟ بائبل کے اندر تو لکھا خدا نے حزقیل کو کہا ہے بڑھتا چلا جا، وقت آیا ڈوب گیا ہے، لیکن آج تک آہی تک نہیں ڈوبے، دوجیاں نوں ڈبونے پھرنے. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ کیا تک ہماری وفاداری فرما برداری خدا کے ساتھ ہے. باقی کاموں میں ہماری وفاداری خدا کے ساتھ ہے، باقی کاموں میں ہم جو ہے وہ وفادار نظر آتے ہیں. اور وہ وفاداری کہاں پر نظر آتی ہے؟ آپ کی جو پلیس کے اندر. آپ کی وفاداری کہاں پر نظر آتی ہے؟ آپ اپنے بچوں کو سکول پہ ٹائم پہ بھیجتے ہیں، ٹائم سے پہلے بھیجتے ہیں. اور اگر آپ کے بچے نے 7 بجے سکول جانا ہے آپ 5:30 بجے اٹھتے ہیں. یہ آپ کی تابعہ داری آپ کے بچوں کے لیے. آپ کے شوہر نے 8 بجے ڈیوٹی پہ جانا ہے، آپ 6 بجے اٹھتے ہیں اور آپ اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے لیے ناشتہ وغیرہ تیار کرتے ہیں، اس کے کپڑے پریس کرتے ہیں، پانی بھرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. شاید ان کاموں میں تو آپ کی وفاداری آپ کے خاندان کے ساتھ ہے، لیکن روحانی بصیرت میں ہماری وفاداری خدا کے ساتھ کتنی ہے؟ زبور 91 کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ تیرے ہتھیار ہون گے، جی اونچی بول رہا ہاں جی، کیا ہوں گے؟ خداوندی. لیکن ہم کہاں تک وفادار؟ جب ہم نے 6:15 بجے ہم نے عبادت شروع کی ہے تو صرف میں، پادری جوزف، ڈیکن صاحب سی تے مبشرہ سائرہ سی تے ارمیشن میں کیا میں کہ تو گیا کہ تو کھنجری بجا 5 لوگ ساتھ سے. اور 6:15 بجے شروع کرنے کے باوجود بھی میرے خیال سے پورا زبور بھی گا لیتا اس پھر آن کے بھی ایک دکا بندہ نظر آیا سامنے ڈیکن شاید ہاں اے بھی آوے. اگر شادی تے جانا ہوئے تو پھر اسی کس ٹائم تیاری کرنے جدو اوبر بوئے تے آئیے، جو ان ڈرائیو جو ہے دروازے پہ آ رہے پھر اسی تیاری کرنے، کپڑے سی کرنے. اس ٹائم ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری تیاری کر کے پھر ہم جو ہے وہ ان ڈرائیو اور اوبر کو فون کرتے ہیں کہ بھائی جی آئیے ہی ہم تیار ہو گئے ہیں. لیکن بادل میں جانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ جدو پتہ ہے بادل 6 بجے ہوتی ہے آئی 6 بجے اٹھ کے منہ دھونا شروع کر دیں. یہ ہماری تابعہ داری، یہ ہماری وفاداری ہے خدا کے ساتھ. تو پھر برکتیں کنہاں نوں ملن گی؟ برکتوں کے نتائج جاننا چاہتے ہیں؟ استشنا کی کتاب کو جا کے پڑھ لیجیے، آپ کو فرما برداری کے نتائج اور فرما برداری کی برکتیں آپ کو مل جائیں گی. لیکن اگر آج ہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو کیا میں اور آپ بابرکت ہو سکتے ہیں؟ بیماریوں سے رہائی پا سکتے ہیں؟ گھروں کے اندر خوشحالی اور برکتیں آ سکتی ہیں؟ نہیں آ سکتی. اور جب نمان کو بولا گیا جا جا کر گوتے مار لے، کیا گو کی آ گیا؟ غصے چ آ گیا تو ساتھ جڑی گل میں کی بڑے انہوں غصہ بھی لگ گیا ہوئے گا. آمین. ایسا ہی بولنا ذرا آمین سے نہیں لانا، لگے گا تانوں غصہ، گل تو لازمن لگیا ہوئے گا. نمان کو کیا ہوا ہے؟ غصہ آ گیا ہے. ہو سکتا ہے تانوں بیٹھا غصہ آ گیا ہے، آیا ہوئے گا غصہ، تہاڈے چہرے دے تاثرات دس دے. اور اب جو ہے اس نے برکت لینی ہے، وہ برکت کس تعلق سے ملے گی؟ کیسے ملے گی؟ اس کے خادموں نے کیا بولا ہے؟ اگر یہ تجھے کوئی لمبا کام کرنے کے لیے بول دیتا
तो तू ना नहीं करता, मैंने बोला करना सी, लेकिन जब उसने तुझे बोला जाके गोते मार ले तो केड़ी आखर आ गई मार ले, ते अगर ये तेन हफ्ते च एक दो इबादत आना पैंदा तो टाइम ना लाया केड़ी आखर आ गई। हाँ खुदा भी कहता है ना, और यहाँ पर लिखा हुआ इसने बोला 7 बार गोते मार ले। अगर तू कामिल होना चाहता है तो कामिलियत का आदत 7 का आदत है, तुझे कामिल होने के लिए खुदा के हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा। और आगे लिखा हुआ इसने क्या बोला है, जो ही फरमाबरदारी की, ताबियादारी की, और ताबियादारी की या फरमाबरदारी की है, अब हो सकता है कि शर्मांदा भी होएगा, ओ मैं अपना जब लिबास उतारूंगा, जिन्हें नहीं पता है उन्होंने पता चलेगा तो कोड़ी, जब अपना लिबास उतारूंगा हो सकता है जेड़े नाल मेरे एड्डा वड्डा लश्कर लैके आए इन्होंने पता चल जाएगा, ओ जिसे हम सीपा सलार कह रहे थे ये तो घर में रहने का हकदार ही नहीं है, इसे तो जंगलों के अंदर रहना चाहिए था। लेकिन इसने सारी चीजों को रद्द किया और अपना लिबास उतार कर दरिया यरदन के किनारे के अंदर रखा है पता। और यूहन्ना जो है अज़दबागी जो है वो भी कहां पर पानी का बपतिस्मा देता था, यरदन में पानी का बपतिस्मा देता था। तो एलीशा ने जो है, एलिया ने जो है वो किसे जो है 2 हिस्सों में तकसीम किया, कितनी मरतबा? एक दफा एलिया ने किया जब उसने कहा तुझे पता है तेरा आज तेरा आका तेरे सिर तो चुक लिया जाना है, तो एलीशा ने क्या कहा, जिंदा खुदा की याद की कसम मौत मुझे तुझसे जुदा करे तो कर दे, मैं तेरा पीछा नहीं छड़ना। और लिखा है एलिया के ऊपर जो चद्दर थी उसने पकड़ी है और ऐसे पकड़ कर जो है वो यरदन के ऊपर मारी है, और यरदन जो है 2 हिस्से में हो गया। और एलिया और एलीशा जो है जो ही यरदन को उन्होंने अबूर किया है, एक रथ आग के बगोले के अंदर आया और एलिया को उससे जुदा कर दिया, और जो एलिया की चद्दर थी वो एलीशा के ऊपर पड़ी। इसीलिए लिखा हुआ है कि एलिया की रूह का दुगना जो है वो एलीशा के ऊपर था। और दोबारा जब यरदन को अबूर करना है तो उसी चद्दर को पकड़ा है और यरदन के ऊपर दे मारा, और यरदन फिर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। और तीसरी मरतबा यरदन को 2 हिस्सों में तकसीम किया था यीशुआ ने, बहरे कुलज़म को बाबे मूसा ने, और यरदन को किसने 2 हिस्से में किया था, यीशुआ। तो अगर आज आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगियों के अंदर खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करे तो मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है जी, क्या करने की जरूरत है? ताबियादारी करने की जरूरत है, क्योंकि लिखा हुआ ताबियादारी ही से बरकतें हैं। मेडल ना बरकत नहीं, मेडल इसके कंधे पर बहुत थे, तकमे इसके जो है वो दिल वाली लेफ्ट साइड पे लगे हुए थे, बड़े मेडल तकमे नु लगे इसने, लेकिन तकमे और मेडल जो है उसे शिफा दे नहीं सके हैं। इसकी शर्मिंदगी को जो है इसके मेडल ढांप नहीं सके हैं, इसकी शर्मिंदगी को ढांपा है किसी चीज ने तो इसकी ताबियादारी और इसकी फरमाबरदारी है। तो अगर आज आप भी खुदा की हज़ूरी में ताबियादारी और फरमाबरदारी करेंगे, जो शादी का कार्ड मिलता है फरमाबरदारी हो सकती है ना, कि जी 6 बजे तो लैके 9 बजे तक घर का टाइम है, ताबियादारी होती है ना। और हम क्या करते हैं कि 9 बजे घरों निकलने, कितने बजे निकलते हैं? आज 5:30 निकलने हैं, ते फिर टाइम ना फिर भी कोशिश होती है हार बंद होने से पहले घंटा लेट बंदा हो जाए, 7 बजे तक हार जाए, साड़ी कोशिश होती पहुंची है। उनकी वजह की उनकी वजह वे कि अगर 9 बजे पहुंचांगे तो हाल तो लोग निकलते होंगे, रोटी टुक्कर तो खत्म हो गया है तो फरासी के लैन जाना उदो फिक्र हैगी। असी खुदा दी हम खुदा के साथ ताबेदारी क्या कर रहे होते हैं, असं कहने चलो गीत नंग ही जान जी, बहुत सारे लोग कहते चलो कलाम ही नंग ही जावे, चंदा ही पाना है ना पावांगे चंदा, दवाई रबानी कर आवांगे, अखा बंद कर लेंगे, पादरी को केड़ा नजर आता। लेकिन आइए नमान की तरह ताबियादारी करना सीखिए, फरमाबरदारी में रहिए। खुदा आपको बरकतें देना चाहता है और ये बरकतें आपका हक है, लेकिन ये बरकतें क्यों मुझसे और आपसे दूर होती जा रही हैं, क्यों हाले तक नहीं मिलियां? जबकि लिखा हुआ सादक के सर पे बरकतें हैं, क्या बरकता सिर देंदे तो की फायदा है? बरकता जो दो फायदेमंद है जब हमारी जिंदगी के अंदर आएंगी, तो सिर तो घूमते रहते हैं साढ़े अंदर, अभी तक हमारी जिंदगियों के अंदर घरों के अंदर क्यों नहीं आएंगी?
اس کی وجہ کیا ہے؟ فرما برداری نہیں. تو خدا کنہیں پسند کرتا ہے؟ نافرمانوں کے فرما برداروں کو؟ فرما برداروں کو پسند کرتا ہے. تو پھر آج سے میں اور آپ کیا کریں گے؟ ہاں، فرما برداری کرنی ہے. ٹھیک ہے.